بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم مرحومین کے لیے ایثار ثواب کے لیے یہ مجلس کر رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں ہے مرحومین کے لیے. سب سے بڑا واسطہ میری مظلوم شہزادی کا، کہ اگر بیوی کا واسطہ دے کے اپنے مرحومین کے لیے تم دعا کرو گے تو یہ حال کہ آپ کو آپ کے مرحومین آپ کے حق میں دعا دیں. وہ بیوی، وہ شہزادی، وہ خاتون جنت کے جو مرکز بنا کر دنیا میں آئی. بحق کر فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ پروردگار تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ. دوستو، ایک عظیم مصیبت گزری، ابھی آپ نے مسلسل مجلسیں کی ہوگی، پرسہ دیا ہوگا. اس سے بڑا پرسہ کیا کہ جو 18 سال کے سن میں دنیا سے عالم غربت میں چلی گئی. ایسی عالم غربت کہ 18 ایئرس میں شہزادی کونین نے ہاتھ میں عصا لی. میں نے بڑی آسانی سے جملہ بولا اور آپ نے سن لیا کہ 18 سال کے سن میں ہاتھ میں اسٹک کا آنا کیا مطلب. اتنا ظلم ہوا مادر حسین پر، اتنا ظلم کہ بیوی چل نہیں سکتی، سہارے کے ساتھ چل. میں کتنی آسانی سے یہ جملے بول رہا ہوں. آپ صرف تصور کرو کہ وہ شہزادی کہ جو اللہ کی کنیز خاص ہے، وہ شہزادی جو امیر المومنین جیسی پرسنالٹی کی کفر، وہ بیوی کہ جس کے لیے اللہ کا رسول وہ اہتمام کرے، وہ احترام کرے، آئے تو کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ پہ بٹھائے پھر خود بیٹھے. دنیا کو بتایا، بار بار دروازے پہ آ کے سلام کر کے پورے مدینے والوں کو بتاتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ. دنیا کو بتا رہے تھے کہ مقام فاطمہ کیا ہے. دروازے پہ مسلسل صبح گھر سے جاتے ہیں نماز کے لیے تو سلام کرتے، واپس آتے ہیں تو سب سے آخر میں شہزادی کونین کے دروازے پہ سلام کرتے. سفر پہ جا رہے تو سب سے آخر شہزادی کونین کے دروازے پہ سلام کر کے آپ سے ملاقات کر کے جاتے، اور جب مدینے میں واپس آتے تو سب سے پہلے در فاطمہ پہ. دنیا کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ در فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی کا در ہے، کہ جہاں پہ ملائکہ بھی بغیر اذن کے آدمی سلام کر کے مقام فاطمہ کو بتایا. لیکن ان ظالموں نے 3 دن کے اندر شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لگا دی. ابھی بات آگے بڑھے گی تو میں بتاؤں. آگ لگا دی، دروازہ جلا دی. کوئی مسلمان آگے بڑھ کے کوئی لفظ نہیں بولتا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں کہ یہ کیسے، کیا غضب پڑا. فاطمہ کا مقام، فاطمہ کی منزلت، رتبہ وہ ہے کہ کوئی ملک بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں. اور اسی دروازے کو جلا کر ظالموں نے وہ ظلم کیا، وہ دشمنی کا اعلان کیا کہ جو رسول کے بعد مادر حسنین سے اور میرے مولا سے. لیکن ہر منزل پر سمجھ، اگر بیوی کی زندگی کو دیکھو، 18 سال کا سن ہے، 18 ایئرس کی ایج، اس 18 ایئرس مرکز بن گئی، حجت بن گئی. آپ کی زندگی ہم سب کے لیے وہ حجت، ایک کمپلیٹ اسلام کو پیش کر کے رسول کی کیسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ فاطمہ نے نبھایا. ایک بیٹی باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیسے رہی وہ بتایا. اس کے بعد ایک ماں بچوں کے ساتھ کیسا رہی وہ بتایا کہ ماں بچوں کو تربیت کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیسا رہی، اپنی مدر ان لا کے ساتھ کیسے رہی. جو لڑکی کی، ایک عورت کی زندگی میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ پورے رشتوں کو مادر حسنین نے جگہ حصہ میں، جیسے میں نے کہا ابھی کہ ایک مرکز بنا دیا. لیکن ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ بیوی کو بابا کا پرسہ نہیں ملا بلکہ دروازہ جلا. اور بیوی نے ہر منزل پر سمجھ، اگر صرف اشارہ کرنے کی، زبان سے بھی نہیں، صرف بیوی اشارہ کرنے کی تو سارے کے سارے تباہ ہو جائے. اللہ کا رسول نے کہا تھا کہ بیٹی میرے بعد پہاڑ ٹوٹ جائے گا لیکن تم ہر منزل پہ سمجھ. وہی جملہ امام علی سے کہا کہ یا علی میرے بعد پہاڑ ٹوٹے گا لیکن تم صبر کرنا. صرف اسلام کے نامت میں نام نہیں پڑا. جو بھی ظالم ہے، جس نے بھی یہ ظلم کیا، یہ تو بول سکتے. آپ اپنے مسلح پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتے. اپنے گھر میں یہ تھوڑی بولا پبلکلی جا کے بولو. اپنے گھر میں یہ لازم ہے. what I'm saying یہ must ہے. گھر کے اندر یہ اردو میں جس نے مظلوم بیوی کو شہید کیا، دروازہ لگایا، اللہ اس پہ عذاب نازل کیا. بس میں نام نہیں ہے آپ کے بولے
جس نے فاطمہ کا دروازہ جلایا، جس نے بی بی فاطمہ کو شہید کیا، اللہ اس میں عذاب دے. یہ ہمارا پر لازم ہے، مست ہے، مست واجب کہ بیوی کے خاطروں پہ لعنت اور دنیا کو بتانا ہے بچوں کو اپنے جنریشن کو ریز کرو ان چیزوں کے ساتھ، اس سے کہ بیوی کا وہ حق. آج آپ کی اگر ساری قبول ہو، اگر روٹی مل رہی، روٹی توڑ رہے ہو، تو فاطمہ ان کے بچوں کا صدقہ، ان کے ابن کا صدقہ. اگر میری سانس چل رہی تو میری مظلوم شہزادی کے کرم سے، رسول کی بیٹی کا وہ کرم کہ جس کا پورا گھر فاطمہ صبر کرنے. آپ سب سے سارے مولا کے چاہنے والوں سے، اب یہ ایام فاطمیہ آج ختم ہوئی، اب کل سے ریلیکس ہونا نہیں ہے. پلیز پلیز بول رہا، ریلیکس ہونا نہیں. پورے 3 جماعت ثانی تک یہ کام، کوئی بڑی پارٹی مت کرو.